السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام صدر محترم، ذیشان جج صاحبان، شمع نبوت کے پروانوں، میرا موضوع سخن جمہوریت ہی بھارت کی شان ہے۔ شاعر نے کہا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ سامعین باتمکین، دنیا کے نقشے پر تمام جمہوریتوں میں میرے پیارے ملک ہندوستان جنت نشان کی جمہوریت سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ رب علیم و قدیر نے یہاں کی مٹی میں بڑی زرخیزی، کشادگی اور کشش رکھی ہے۔ یہاں پیار ہے، محبت ہے، مٹھاس ہے، ملنساری ہے، ایک دوسرے کا مان سمان اور پاس و لحاظ ہے۔ انسانیت سے ہمدردی، غمخواری اس ملک کی آن بان شان اور پہچان ہے۔ باوجود مذہبی تفاوت کے رواداری یہاں کا طرہ امتیاز ہے۔ کچھ بادہ کشوں پر نظر کرم، کچھ بادہ کشوں پر مشق ستم، اے ساقی محفل ہوش میں یہ توڑ نہیں میں خانے کا۔ سامعین باتمکین، بھارت جس کی جمہوریت پر ہمیں بڑا ناز ہے کہ یہاں ہر زاویے سے کثرت میں وحدت جھلکتی نظر آتی ہے، یہی اس کی خوبصورتی اور جمالیات کی دلیل ہے۔ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ سامعین باتمکین، اس صورتحال کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں کی گنگا جمنی تہذیب میں اکبر و جودھا بھائی نظر آتے ہیں، تو کبھی مذہبی اختلاف کے باوجود بیربل اکبر کا ہم نشین اور میر مجلس نظر آتا ہے۔ کبھی اورنگزیب کے تمام فوجی کارواں کا افسر اعلیٰ گیان چند دکھائی دیتا ہے، تو کبھی پورنیہ حضرت ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ کا وزیر اعظم، اور کبھی پنڈت گووردھن اس کے استاذ نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، اس ملک کے افق پر چشم فلک نے کبھی کرناوتی کی مدد کرتے ہوئے جہانگیر کو اپنے ہی بھائی کے خلاف جنگ کرتے دیکھا ہے، تو کبھی شری چھترپتی شیواجی مہاراج کو ایک مسلمان خاتون کو ماں کہتے ہوئے سنا ہے۔ جی ہاں حضرات، یہ ہمارے ملک کی وہ اصلیت ہے جو برسہ برس سے ہمارے ملک کی خوبصورتی اور رعنائی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے۔ محترم حضرات، ہند کی سرزمین مختلف قومیتوں کا اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا ایک حسین سنگم، اور ان کا ساتھ رہنا اس کی خوبصورتی، رعنائی اور دلکشی کو دوبالا کر دیتا ہے، اس کے حسن میں چار چاند لگا دیتا ہے۔ آج ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی نیز دوسری قومیتوں کا اس طرح بھارت کی سرزمین پر موجود ہونا دنیا میں بھارت کے وقار و اعتبار اور اس کے عالی شان ہونے کو درشاتا ہے۔ لا ریب آج دنیا کے اس اسٹیج پر دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا فخر ہندوستان کو ہی حاصل ہے، اور یہ ہمارے ملک کے ان مہان اور بڑے دانشور لوگوں کی دور رس نگاہیں تھی جنہوں نے ملک کو جمہوریت کے لباس میں ملبوس کیا، اپنے ملک کی بنیاد اور اساس جمہوریت ڈیموکریسی اور سیکولرزم پر رکھی، اور باشندگان ہند پر ایک عظیم احسان کیا۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ ان مہان اور مقتدر انسانوں کا ملک کے حق میں جمہوریت کا فیصلہ کرنا 100% درست اور صحیح تھا۔ عزیزان ملت، تاریخ کے اوراق میں تمہیں دھرتی کے کئی ایسے سپوت ملیں گے، خصوصاً مسلمانوں میں، جو مادر وطن کی محبت میں سرشار ہو کر ہر ظلم کو سہ گئے، مگر وطن کے ناموس پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ تم انہیں بھلا کر برا کہنے پر تلے ہوئے ہو۔ دیکھو اتہاس تمہیں بتلائے گا، یہ بہادر شاہ ظفر سن 1857 عیسوی میں جنگ آزادی کے لیے شاملی میں جو انگریزوں کے خلاف جنگ ہوئی، جس کی سربراہی بہادر شاہ ظفر کر رہے تھے، انہوں نے ہی جنگ کا مورچہ سنبھالا تھا۔
ناکامی کے بعد انگریز نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسے ان سے بدلہ لیا، ان کو جلا وطن کیا گیا اور کرنے سے پہلے ان کو ناشتے کے لیے ایک دسترخوان پر بلایا گیا اور ان کے جوان بیٹوں کے سر کاٹ کر ان کے سامنے رکھ دیے گئے۔ کیسی بربرتا پرن ظلم سے لبریز یہ داستان ہے۔ جب ان کو ملک بدر اور جلا وطن کر کے رنگون بھیجا جا رہا تھا تو مذاق اڑاتے ہوئے انگریز نے کہا تھا بقول شاعر، دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر اب ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ تو باوجود ساری مجبوریوں کے اس ضعیف اور بوڑھے نے جواباً کہا تھا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن جب چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔